بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریسپیکٹڈ ٹیچرز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ہے نا دوسرا کلاس ہے اس ٹریننگ پروگرام کا. پہلے کلاس میں ہم نے انٹروڈکشن کروایا تھا. ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہمارے کورس میں کیا کیا چیزیں ہیں. آج جو ہے نا ہم باقاعدہ طور پہ اپنے کورس کا جو فرسٹ پارٹ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کورس کے 2 حصے ہیں، تو آج ہم فرسٹ حصہ سٹارٹ کریں گے، جس میں ہمارا جو فرسٹ فوکس ہوگا وہ ہوگا ٹیچر آن جو ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے teacheron.com بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ لاگ ان بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ آلریڈی آیا ہے ٹیچر آن لاگ ان، تو آپ اس پہ کلک کر لیں. اچھا، میں نے کلک کر دیا. اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہ جو فرسٹ لاگ ان کی جو لنک ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس پہ کلک کر لیں. تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں. اچھا، اب یہاں پہ چونکہ میرا آلریڈی اس ٹیچر آن پہ کافی عرصے سے جو ہے نا میرا اکاؤنٹ بنا ہے اور الحمدللہ اس سے ہم نے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، اور ابھی بھی جو ہے نا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے نا ہمیں اسٹوڈنٹ مل رہے ہیں. تو آلریڈی میرا یہاں پہ اکاؤنٹ ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہاں پہ میں اگر یہاں پہ آپ کو شو کروں، میں نے کلک کیا تو یہاں پہ آپ کے ساتھ 2 آپشن آ رہے ہیں. ایک ہے پہلا آپشن اسٹوڈنٹ یا کلائنٹ، اور دوسرا ہے ٹیچر ایکسپرٹ. ٹھیک ہے، تو آج ہم صرف یہ سیکھیں گے کہ جو ٹیچر یعنی ایکسپرٹ، چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، آپ ایک ٹیچر ہے، تو ہمارے لیے جو کام کی چیز ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، میرا پروفائل آلریڈی بنا ہے. آج میں آپ کو پروفائل بنانا نہیں سکھاؤں گا اس کلاس میں، بلکہ آج ہم اس منڈی کی، یعنی یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ ایک منڈی کی طرح تصور کریں. ٹھیک ہے، تو اس منڈی کی جو وزٹ ہے میں آپ کو کرواؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ویب سائٹ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، لوگ کون کون سے غلطیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ان کو اسٹوڈنٹس نہیں ملتے. تو کوشش کریں کہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اپنے ساتھ نوٹ کریں اور اس کو جو ہے اپلائی کریں. ٹھیک ہے، جب تک آپ پریکٹیکل کام نہیں کریں گے تو یہ جو ہے پھر فضول ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب میں یہاں پہ آ کے میرا یہ جو پروفائل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آلریڈی لاگ ان ہو چکا ہے. آپ لوگ اس چیز کی ٹینشن فی الحال نہ لیں کہ یہ کس طرح سے آپ نے پروفائل بنایا، کیونکہ اس کے لیے ہم الگ سے جو ہے نا ایک لیکچر میں جو ہے نا اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے، فی الحال آپ لوگ جو ہے اس کا ہم ایک وزٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب آتے ہیں تو آپ لوگ بالکل ٹاپ پہ لیفٹ سائڈ پہ یہ 3 لائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس پہ میں نے کلک کر دیا. تو جب آپ اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ آ جاتا ہے ڈیش بورڈ. یہ کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، فی الحال چھوڑ دیں. پھر ہے جابس. یہاں پہ جتنے بھی جابز ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ جتنے بھی ٹیوشنز ہیں، آن لائن آف لائن فزیکلی، ٹھیک ہے، آپ گھر جا کے جو پڑھاتے ہیں اس کو ہم فزیکلی بولتے ہیں، تو یہاں پہ وہ سارے ہیں. پھر ہے وائلٹ. ٹھیک ہے نا، جو وائلٹ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، فی الحال اس کو چھوڑ دے، اور ایڈٹ پروفائل بھی چھوڑ دے. اب ہمارا جو ابھی جو سب سے پہلا کام ہے اس کو ذرا سیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ ادھر آ جائے، جابس پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ کوشش کرے جائے، کیونکہ میں ہر ایک چیز کو کافی ان ڈیپتھ، کافی ان ڈیٹیل ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک چیز چھوڑ دیا، آپ کے ذہن میں آیا کہ سر نے تو اس چیز کو مس کیا اور یہ اب ہمیں آگے مسئلہ ہو سکتا ہے، تو نہیں، میں آگے لیکچرز میں اس کو لازماً شیئر کروں گا. ٹھیک ہے، جابز میں آیا تو اب یہاں پہ سب سے پہلا ہے مائی جابز. تو یہ مائی جابز کیا ہے؟ یہ وہ جابز ہوتے ہیں جو میں نے آلریڈی یہاں سے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی میں نے جن جابز کے لیے اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے اسٹوڈنٹ مل چکے ہیں، تو وہ یہاں پہ ہوں گے مائی جابز میں. ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. مائی جابز میں کلک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مختلف قسم کے جو ٹیوشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ہم نے آلریڈی
جو ہے نا لیے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لیے ہیں، لیکن صرف آپ اتنا سمجھے کہ یہ ہم نے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کی موٹیویشن کے لیے آپ ذرا ادھر اس کو ذرا دیکھ لیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فرسٹ والا جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، میتھ ہوم ٹیوٹر. یہ سیکنڈ والا دیکھ لیں، ہوم، اور پھر ہے آن لائن بزنس اینڈ اکاؤنٹنگ اسٹڈی ٹیچر ریکوائر ان مینچسٹر. تو یہ آپ ذرا دیکھ لیں. اس کی فیس کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 15 پاؤنڈ پر آور، ٹھیک ہے نا، 15 پاؤنڈ پر آور یعنی 17.86 USD مینس کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالرس. اب آپ لوگ آج کا ریٹ چیک کریں کہ ڈالر کتنے پہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو ایک گھنٹے کی جو ہے 17.86 تقریباً $18 ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اگر مہینے کی مثال کے طور پر اس کو آپ چلے، میں کہتا ہوں آپ چلو 20 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں، 20 کے ساتھ، تو 20 کے ساتھ بھی اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو راؤنڈ اباؤٹ آپ کے ساتھ آئے گا $360، ٹھیک ہے نا. یعنی $360 جو ہے آپ اگر کما رہے ہیں تو اب آپ سوچ لیں ایک ہی ٹیوشن سے تو آپ کی ماہانہ انکم کتنی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو آج کی ریٹ، ڈالر کی ریٹ آپ چیک کریں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس طرح پھر آپ ذرا دیکھ لیں یہ تیسرا اردو قرآن کنورسیشن اسکلز ہوم ٹیوٹر نیڈ ان میڈیا ٹون، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہم نے ایک کلائنٹ کو دیا تھا. پھر آن لائن اے لیول ٹیچر ریکوائرڈ ان، ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ جابز ہیں جن کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے لیے ہیں. آپ کی موٹیویشن کے لیے میں آپ کو یہاں پہ ایک اور جو ہے ٹیوشن جو ہے یہاں پہ دکھاتا ہوں، تو آپ لوگ ذرا دیکھ لیں. یہ جو لاسٹ میں ٹیوشن ہے آن لائن ہوم کوآرڈینیٹڈ سائنسز ڈبل ایوارڈ ٹیچر نیڈ ان شکاگو. آپ ذرا اس کی فیس کو دیکھ لیں، $1,000 پر منتھ، ٹھیک ہے نا، $1,000 پر منتھ. تو یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ کتنا جو ہے نا یہ اگر آپ روپیز میں کنورٹ کریں تو کتنا یہ بن سکتا ہے. الحمدللہ اسٹل اس کلائنٹ کے ساتھ ہماری جو کلاسز ہے وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ جابس تھے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے آلریڈی لیے تھے، ٹھیک ہے. پھر سے میں دوبارہ آتا ہوں، جو لیفٹ سائڈ پہ اوپر کارنر پہ جو 3 لائنس ہے اس پہ میں نے کلک کیا، جابس پہ میں نے کلک کر دیا، مائی جابس کی، تو آپ کو سمجھ آ گئی. اب یہاں پہ مائی جابس کے نیچے ہے سرچ آل جابس، اور پھر نیچے ہے سرچ آن لائن جابس، اور پھر ریویوز ہیں. اس کو ذرا سمجھ لیں. سرچ آل جابس میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں. تو ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں، ادھر ایک کنفیوژن اکثر اسٹوڈنٹس پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ سر ہم جب یہاں پہ آپ دوبارہ سے دیکھ لیں، میں جب ادھر سرچ آل جابس پہ میں کلک کرتا ہوں نا، تو یہ کلک آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ اوپر جاب پہ آپ نے کلک کیا. ذرا دیکھ لیں، دیکھیں. لیکن یہ کلک اس ویب سائٹ کی جو طریقہ کار ہے، جو میکینزم ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ سرچ آل جابس پہ کلک کریں، سرچ آل آن لائن جابس پہ کلک کریں، تو آپ کو جو کلک ہوگا وہ ایسے نظر آئے گا کہ آپ نے جاب پہ کلک کیا. تو اس کا آپ لوگ مسئلہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے. اچھا، میں نے کلک کیا. اب یہاں پہ ہمارا جو ہے امتحان شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے آپ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے نا مسئلے مسائل جو ہے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب آپ لوگوں نے یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا دھیان سے میری باتیں جو ہے نا نوٹ کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عمل کرنا ضروری ہے. میں جو آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہمارے تجربات کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے، صحیح. تو اب آپ جو ہے ذرا اس اوپر سب سے پہلے جو ہے نا سبجیکٹ پہ کلک کریں، ٹھیک ہے. سبجیکٹ یعنی آپ کا کون سا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کون سا سبجیکٹ ہے. مثال کے طور پر میں پڑھاتا ہوں، فار ایگزامپل آپ کا اردو ہے، میتھس ہے، قرآن سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو ذرا سرچ کریں. مثال کے طور پر میں سرچ کرتا ہوں میتھس، میں نے ادھر میتھس لکھ لیا. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ کئی سارے، یعنی صرف میتھس ہے، میتھس اینڈ ریزننگ ہے، میتھس کلاس 12 کا، میتھس اے لیول میتھس. یہ میتھس والوں کو پتہ ہوگا کہ آپ میتھس میں کس چیز میں ایکسپرٹ ہے. تو سپوز میں کہتا ہوں کہ یار چلو بس میں میتھس جو بھی ہو میں نے میتھس سلیکٹ کیا. پھر لوکیشن میں سپوز میں ڈالتا ہوں کہ یار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ USA میں میتھس کی
کہاں کہاں پہ جابز ہے اور ان کی کتنی جو ہے سیلری ہے، تو دیکھ لیتے ہیں اور کہ آیا جو ہے امریکہ میں اب میتھس کی جابز ہے کہ نہیں میرے لیے۔ تو میں نے یو ایس اے پہ کلک کیا۔ یو ایس اے پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ لوگ سرچ، ٹھیک ہے، جب میں نے سرچ پہ کلک کیا تو آپ لوگ ادھر دیکھ لیں، سب سے پہلے آن لائن میتھ، اب دیکھیں میتھس لیکن ساتھ میں انہوں نے سائنس اینڈ ہیلتھ اسٹیٹسٹک ٹیچر ریکوائرڈ ان نیو یارک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ ہیلپ مائی سن اینڈ ڈاٹر ود دیئر میتھ دے آر ان گریڈ 8 اینڈ 9۔ یہ ایک جو ہے پیرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے اور میری ایک بیٹی ہے جو کہ 8 اور 9 گریڈ میں ہیں، ان کو میتھس میں، ٹھیک ہے نا، میتھس میں جو ہے مسئلہ ہے۔ تو اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ لوگ کتنا جو ہے پیمنٹ دے رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ لیں $10 پر آور، یعنی $10 ایک گھنٹے کی آپ کو کتنے ڈالرز ملیں گے؟ $10 ملیں گے۔ اگر آپ ماہانہ روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس لیں گے تو آپ کو مہینے کے $300 ملیں گے۔ آج کا ریٹ آپ لوگ چیک کریں اور ملٹیپلائی کریں اور پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی روپیز میں یہ کتنے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو پر آور کے حساب سے، اگر آپ نے فار ایگزامپل مہینے میں 20 گھنٹے پڑھائے تو 20 ملٹیپلائی بائی 10، اگر آپ نے 25 آورس پڑھائے تو 25 ملٹیپلائی بائی 10، ٹھیک ہے۔ سو یہ تو ایک مطلب ایک میں ایک جرنل، میں نے ویسے ایک سبجیکٹ سرچ کیا، آپ کی جو بھی سبجیکٹ اس ریلیٹڈ سے آپ سرچ کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو ٹیوشن ملتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کیا کر دیتا ہوں، یہاں پہ میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کلک کر دیا یہاں پہ، اب یہاں پہ جو نئے ٹیوٹرز ہوتے ہیں، جو اناڑی جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو اس کو اس ویب سائٹ کی سمجھ نہیں آتی، اور یہ جو ٹریننگ ہے یہ بھی اس مقصد کے لیے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھ لیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ریکمنڈیشن کو دیکھنا ہے۔ ریکمنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ ویب سائٹ آپ کو کچھ بتاتا ہے، پہلے سے گرین سگنل آپ کو دیتا ہے کہ آپ اس ٹیوشن کے لیے اپلائی کریں یا نہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یو پروبیبلی شوڈ ناٹ اپلائی ایز دا اسٹوڈنٹ از آلریڈی کنورسنگ وتھ 6 ٹیچر۔ ویب سائٹ اتنا انٹیلیجنٹ ویب سائٹ ہے، ذرا دیکھ لیں، یہ آپ کو پہلے سے بتاتا ہے کہ آپ اس ٹیوشن کے لیے اپلائی نہ کریں کیونکہ اس بچے کے ساتھ یا ان پیرنٹس کے ساتھ آلریڈی 6 ٹیچرز کانٹیکٹ میں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ایٹ دا اسٹارٹ اس ویب سائٹ کی مثال دی تھی کہ ایک منڈی کی طرح ہے۔ جیسے منڈی میں آپ لوگ جب قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں نا، تو جب فار ایگزامپل ایک بیچنے والے کے ساتھ ایک جانور ہوتا ہے نا، اور ان پہ جو ہے لوگ بولیاں لگاتے ہیں۔ بولیاں مینس کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 80,000 دے رہا ہوں، دوسرا ان کو کہتے ہیں میں آپ کو 90,000 دے رہا ہوں، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی بولی لگی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو بولی کی طرح سمجھ لیں، ٹھیک ہے، کہ اس بچے کے پیرنٹس کے ساتھ 6 ٹیچر نے آلریڈی جو ہے وہ کیا ہے، رابطہ کیا ہے۔ تو ویب سائٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہوشیار رہے، آپ اس ٹیوشن کے لیے اپلائی نہ کریں۔ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ اپنی رسک پہ کریں گے۔ اپنی رسک پہ کیا؟ یہ ایک چیز جو میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا، میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، بلکہ یہاں پر بھی مینشن ہے۔ آپ لوگ ذرا نیچے دیکھ لیں، میسج لکھا اور میسج کے سامنے لکھے 178 کوائنز۔ اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لیا اور اس چیز کو اپنے کنٹرول میں کیا تو آئی تھنک کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کہیں پر بھی جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے بس آپ آخر میں یہی کہیں گے کہ میرے ساتھ ٹائم نہیں ہے، آپ لوگوں کو ٹیوشنز دیں گے۔ تو اس چیز کو ذرا آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے میسج، اور بعض جو نیچے ہے اس کو تو بلر کیا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ذرا سمجھیے، فون نمبر ان اویلیبل۔ بعض پیرنٹس جو ہے اپنا فون نمبر نہیں دینا چاہتے، وہ کہتے آپ لوگ ہمیں ویب سائٹ کے ذریعے میسج کریں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک اور ٹیوشن بھی پھر دکھا دوں گا جہاں پہ انہوں نے وہ لکھا ہوگا کہ چلیں میں بیک کر دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر اس کی طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا ٹیوشن ہے، اس پہ میں نے کلک کیا۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں
मैसेज एंड व्यू फ़ोन है, यहाँ पे इस पेरेंट ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो था उसने सिर्फ क्या किया था, उन्होंने लिखा है कि मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है लोगों की जो है ना स्केजुअल इस तरह होती है, बाज़ लोग जो है फ़ोन नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है, ठीक है, हर एक बंदे की अपनी एक प्राइवेट पॉलिसी होती है, सीक्रेट पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे जो मैसेज के सामने लेके 178 कॉइन, सबसे पहले इस चीज़ को समझ ले तो फिर बाद में हम ये बाकी सारी चीज़ें समझ पाएंगे इंशाल्लाह। ये 178 कॉइन्स है क्या चीज़? सर कॉइन का नाम तो हमने सुना भी है और मतलब इसका है सिक्का, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है और ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आप लोग बड़ी ध्यान से ये सारी बातें नोट करें। देखिए ये एक मंडी है, ये एक वेबसाइट है जो कि 150 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रहा है। अब ये वेबसाइट क्या कर देता है, ये वेबसाइट कहता है कि यार मैं हर एक कंट्री में तो अपना ऑफिस नहीं ओपन कर सकता, या हर एक कंट्री में तो मैं अपने बंदों को नहीं बिठा सकता कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ट्यूशन के लिए अप्लाई करें और आपसे कुछ कमीशन हम ले और हम आपको पेरेंट्स के नंबर व्हाट्सअप नंबर दे दें और आप उस ट्यूशन को ज्वाइन करें। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने इस तरह किया है कि ये लोग कहते हैं कि आप हमें कुछ सिक्के दें। सर सिक्के हम कैसे दें, ये तो ऑनलाइन है। तो देखिए ये डिजिटल दौर है, डिजिटल सिक्कों की बात हो रही है। 178 जो यहाँ पे कॉइन्स हैं ये डिजिटल कॉइन्स है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप लोगों ने इस वेबसाइट से पहले कुछ कॉइन्स अपने साथ रखने हैं, आपने लेने हैं। कैसे लेने वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इतना समझे कि इसका मतलब क्या है। यानी आपने इस वेबसाइट से कॉइन्स लेने हैं, ठीक है, और कॉइन्स कैसे लेने हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। आप कुछ पैसे देंगे, ठीक है, कैसे देने हैं आगे एक्सप्लेनेशन आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। फ़िलहाल मैं आपको एक विज़िट करवा रहा हूँ इसका कि ये वेबसाइट किस तरह से काम करता है। आप कुछ पैसे देते हैं, ये आपको कॉइन्स देता है, और फिर जब आप इधर आते हैं और आप इस मैसेज पे क्लिक कर देते हैं या फ़ोन नंबर पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपको कहेगा कि आप हमें 178 कॉइन्स दे दें। मिसाल के तौर पर आपने 1000 कॉइन्स लिए हैं तो आप कहेंगे जी आई एम एग्री, आप ओके करेंगे, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे आपसे 178 कॉइन्स चले जाएंगे, यानी ये जो 178 कॉइन्स आपने इसके पैसे दिए थे इस वेबसाइट को, तो मतलब ऑटोमेटिकली उनको वो पैसे चले गए। और वो क्या करेगा वेबसाइट आपको पेरेंट्स के नंबर्स, स्टूडेंट के सारे डिटेल्स बता देंगे, ठीक है ना। कॉइन्स की बात आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गई। कैसे लेने हैं, कैसे अप्लाई करना, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे। अभी फ़िलहाल एक झलक आप लोग इसको देख ले, सुन ले। अब हम बात करें रिकमेंडेशन की। वेबसाइट ने बताया कि आप इसके लिए अप्लाई ना करें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 6 टीचर ने जो है ना अप्लाई किया है। और इसके बावजूद भी आपने आके, जो अनाड़ी टीचर्स होते हैं जिनको इस वेबसाइट का पता नहीं है, वो आके क्या कर देता है, अप्लाई कर देता है। तो जब अप्लाई करें तो यार ऑलरेडी 6, यार इसकी सिंपल मिसाल है, आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, उनके साथ एक आइटम पड़ी है, मिसाल के तौर पर इनके साथ एक वॉच है, ठीक है, और 6 बंदों ने ऑलरेडी उनको पैसे दिए हैं कि यार मुझे दे दे, दूसरा कहता है मुझे दे दे, तीसरा कहता है मुझे देता है, और आप 7वां बंदा है कि आपने भी उसको पैसे दिए। तो क्या होगा, वो तो एक वॉच है, वो तो एक ही बंदे को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ट्यूशन एक ही है, ठीक है, और अप्लाई कितने ने किया है, 6 टीचर्स ने अप्लाई किया है। तो जब आप इस तरह से, जब आपको ये बताया जाए कि आपने अप्लाई नहीं करना तो आपने अप्लाई नहीं करना। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस ट्रेनिंग में कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा कि आपने फिर किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक ट्यूशन पसंद आ जाए और आप कहते कि सर नहीं यार ये ट्यूशन मेरे लिए बड़ा सूटेबल है, ये मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए 60 टीचर ने अप्लाई किया है, मैं कैसे इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो फिर मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा, कुछ टेक्निक्स बताऊँगा कि किस तरह से आपने इस स्टूडेंट को विन करना है, किस तरह से आपने इस स्टूडेंट को लेना है। आल्दो बोली लगी है, 6-7 लोगों ने अप्लाई भी किया है, ठीक है ना, और फिर भी जो है आप मतलब आपको जो मैं स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा, जो लॉजिक्स बताऊँगा, जो टैक्टिक्स बताऊँगा, उस पर आप जो है क्या कर सकते हैं, इस पर आप जो इस ट्यूशन को विन कर सकते हैं, सही है। सो
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ان ساری چیزوں کو بڑے دھیان سے جو ہے نا اس پہ آپ نے دھیان دینی ہے۔ اب انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ 5 ٹیچر کانٹیکٹڈ دا اسٹوڈنٹ، 5 نے ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اور نیچے لکھے 1 ٹیچر کانٹیکٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹ، یعنی 5 + 1 ٹوٹل 6 ہو گئے نا، یعنی اوپر تو انہوں نے کہا کہ 6 ٹیچر، تو 6 سے مراد ہے کہ کمبائنلی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ، یعنی کچھ 5 ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا خود سے، اور ایک ٹیچر کے ساتھ اسٹوڈنٹ نے خود سے کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی ضروری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھ اور سن لے، ٹھیک ہے؟ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ون کرنا ہے، یہ ان کے کچھ ٹپس ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ٹپس تو میں مزید آگے لیکچرز میں ایکسپلین کروں گا، لیکن یہ بھی ایک ٹپ ہے۔ یار مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جو یہ اسٹوڈنٹ ہے یہ ریئل ہے کہ فیک ہے؟ کیونکہ یہ ویب سائٹ کہتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ فیک ہے اور آپ نے اپلائی کیا، آپ کے پیسے چلے گئے 200 300، ٹھیک ہے نا؟ کوائنس کی جو ہے نا اتنی قیمت نہیں ہوتی، ایک کوائن آپ کو 2 سے 3 روپے میں پڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ میکسیمم آپ کو اب 1000 روپے کے کوائنس ہے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے آسانی کے ساتھ 2-3 ٹیوشن مل جائیں گے۔ تو اب جو فیک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اگر آپ فار ایگزامپل کسی ایک اسٹوڈنٹ ہے، مثال کے طور پر ایک اناڑی اسٹوڈنٹ ہے، ایک پیرنٹ ہے، وہ ویسے شغل لگا کے اس ویب سائٹ پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یار مجھے چلو ٹیچر کو تنگ کرنے کے لیے یا اس ویب سائٹ کو دیکھنے کے لیے، لوگ ہوتے ہیں نا بعض اوقات، ٹھیک ہے؟ وہ کیا اس نے لگایا کہ یار مجھے ایک سائنس کی ٹیوشر چاہیے یا قرآن کی ٹیوٹر چاہیے یا اردو اسلامیات جو بھی ہے، اور انہوں نے شغل میں لگایا کہ میں اتنا فیس دے دوں گا۔ اب ٹیچر آپ آ گئے اور آپ نے کہا او ہو یہ تو میرے لیے جو ہے نا یہ ٹیوشن آیا ہے، چلو کوائنس لیتے ہیں اور اس کو پے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پیمنٹ ویب سائٹ کو کیا، اب ویب سائٹ نے تو آپ کے پیسے لیے، اب جب آگے سے نمبر ملا وہ نمبر بند ہے، یا اگر وہ نمبر ہے وہ اٹینڈ نہیں کر رہا، یا اگر اٹینڈ نہیں کر رہا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے ویسے شغل کے لیے لگایا تھا، مجھے تو ٹیوٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس ٹائم کیا ہوگا، یہ ویب سائٹ اتنا انٹیلیجنٹ ویب سائٹ ہے کہ پھر آپ کو یہ ویب سائٹ وہ کوائنز جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ ریٹرن کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کرے گا؟ ریٹرن کرے گا۔ سر یہ کیسے کرتا ہے، کیسے ان کو پتہ چلتا ہے؟ تو دیکھیں میں ابھی فی الحال اتنا سمجھے، اس ویب سائٹ کی جو الگورتھم ہے، یعنی اس کی جو انجن ہے سمپلی، وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا تیز ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھتا ہے، باقاعدہ طور پہ ٹیچر سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو جو ہم نے ٹیوشن دی تھی وہ آپ کو مل گئی، کیا آپ سیٹسفائیڈ ہے؟ یا جو اسٹوڈنٹ کو ٹیچر مل جاتا ہے تو ان سے بھی پوچھا جاتا ہے تھرو ای میل کہ کیا آپ ان سے سیٹسفائیڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور بعض جو ہے نا ان کی الگورتھم بھی اس طرح سے ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ اب ٹیچر سے ہم نے کوائن تو لیے، ٹھیک ہے نا، لیکن آگے سے اسٹوڈنٹ نہیں ملا، فیک تھا، تو وہ کوائنز آپ کو دوبارہ سے ریفنڈ ہوں گے۔ کچھ اور بھی ان کی وہ ہے ٹیکٹکس ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، فی الحال اس کی طرف ہم نہیں جاتے، وہ ان ڈیپتھ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ضروری ہے سر، یہاں پہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یار یہ جو ٹیوشن ہے یہ ریئل ہے یا فیک ہے؟ تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اسٹوڈنٹ نے ٹیچر سے کانٹیکٹ کیا، یہ ضروری نہیں ہے لیکن میں ویسے آپ کو ایک ٹپ کے طور پہ بتاتا ہوں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، 1 کے ساتھ 2 کے ساتھ، ٹھیک ہے، زیادہ کے ساتھ نہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ایشو ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ نے ایک ٹیچر کے ساتھ یا 2 کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ کیا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس بچے کو ٹیوٹر کی انتہائی سخت ضرورت ہے، اس پیرنٹ کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے، یہ پیرنٹس جو ہے نا کسی اچھے قابل ٹیوٹر کی تلاش میں ہے لیکن ان کو نہیں مل رہا، صحیح ہے؟ تو آپ نے اس طرح کی ٹیوشن کے لیے اپلائی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ زیادہ ٹیچر کے ساتھ، انہوں نے یہاں پہ سپوز اگر 1 کی جگہ انہوں نے لکھا کہ 7 ٹیچرز کانٹیکٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹ، کہ اسٹوڈنٹ نے 7 ٹیچرز کے ساتھ رابطہ کیا ہے، تو اب آپ لوگ اس طرح کے ٹیوشن سے گریز کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس بچے نے جب 7 ٹیچرز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تو کیوں جو ہے یہ ایگری نہیں ہوا، کیوں ابھی تک ان کے ساتھ جو ہے نا ڈیل نہیں ہوئی؟ بیکاز یہ جو پیرنٹس ہے یا جو اسٹوڈنٹ ہے یہ چیچڑ ہے، یعنی مطلب ان سمپل الفاظ یہ جو ہے
یا تو فیس میں کافی زیادہ وہ کرتا ہے، اور یا جو ہے مطلب کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا. ہوتے ہیں نا ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں کہ یار آپ نے اگر اس ٹائم آنا ہے تو ٹھیک ہے، اس ٹائم اگر پڑھانا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے کلاس مس کی اور یہ اور وہ. تو اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر ایک ٹیچر کے ساتھ، اگر ایک اسٹوڈنٹ نے زیادہ ٹیچر کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے تو اس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم نے اس طرح کی ٹیوشن کے لیے اپلائی نہیں کرنے. ایک بات بہت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ لوگ جب بھی اس ویب سائٹ پہ آ جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ یار یہ تو میرے سبجیکٹ کے لیے کے حوالے سے یہ ٹیوشن ہے، بالکل یہ تو میرے لیے بنا ہے، اور آپ یکدم آ کے ریکمنڈیشن کو نہیں پڑھتے اور فوراً کوائن لیتے ہیں، تو آپ کیا ہوں گے؟ پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پیسے بھی ضائع، کیونکہ ویب سائٹ پھر اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. وہ آلریڈی وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے آلریڈی کہا کہ اس ٹیوشن کے لیے اپلائی نہ کرے اور آپ نے کیا تو وہ آپ خود ذمہ دار ہے اس کا. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، آپ لوگوں نے اس کا بڑا کیئر رکھنا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بہت دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پروفائل بلڈ کریں گے، اس ویب سائٹ پہ پروفائل بنائیں گے اپنا، سمپلی سی بات ہے، اپنا جو ہے شناخت بنائیں گے. تو یہ ویب سائٹ جب ہم اس کو آپٹیمائز کریں گے، آپٹیمائز کا سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو رینک کریں. رینک سے مراد یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ ہزاروں کے ٹیچرز بھی ہیں، ہزاروں کے اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ہزاروں کے ٹیچرز بھی اس پہ اویلیبل ہیں. تو وہ اس میں سے پھر کون سا ٹیچر اچھا ہوتا ہے، کون سے ٹیچر کے ساتھ اسٹوڈنٹ خود سے کانٹیکٹ کرتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کا پروفائل آپٹیمائز ہوتا ہے، رینک ہوتا ہے، تو یہ جو آپ کا یہ جو ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ آپ کا جو سروس ہے یہ اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے اس کے ساتھ اگر آپ کانٹیکٹ کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ویب سائٹ آپ کو رینک کرے گا، فرسٹ پیج پہ آپ کا امیج آئے گا، آپ کا پروفائل آئے گا، وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. تو اسٹوڈنٹ پھر خود جا کے ویب سائٹ کو پیمنٹ بھی دے گی، ویب سائٹ سے کوائنز بھی خریدیں گے، اور آپ کے ساتھ وہ خود سے کانٹیکٹ کرے گا. جس طرح آپ لوگوں نے ادھر دیکھا کہ اس اسٹوڈنٹ نے ایک ٹیچر کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، تو یہ جو ایک ٹیچر کے ساتھ اس نے کانٹیکٹ کیا ہے نا، یہ وہ ٹیچر ہے جس کا پروفائل آپٹیمائز تھا. اور یہ جو 5 اوپر ٹیچرز تھے نا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے لیکن یہ جو 5 اوپر تھے، اس کا 100% میں سے 80% چانس یہ ہے کہ اس کا پروفائل آپٹیمائز نہیں تھا. وہ خود اس منڈی میں آیا، انہوں نے پیسے فضول میں خرچ کیے لیکن ان کو ٹیوشن نہیں ملا. تو یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے ان پہ جو ہے نا آگے جو ہے نا اس کو اپلائی کرنے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں جب پروفائل بلڈ کریں گے تو اس میں آپ کے ساتھ کافی ٹیکنیک شیئر کروں گا کہ کیسے آپ کا جو پروفائل ہوگا وہ کس طرح سے ہر ایک ملک کے بچوں کو آپ کا پروفائل نظر آئے گا، تاکہ ہر کوئی جو ہے آپ کے ساتھ فری میں کانٹیکٹ کر لے. اکثر ہم جب اکیڈمی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہمارے ساتھ UK USA کینیڈا پتہ نہیں کہاں سے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے، کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا ٹیوٹر چاہیے. اب آلدو ہم نے اپلائی بھی ادھر نہیں کیا ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا لوگ کانٹیکٹ کرتے. وجہ کیونکہ ہمارا پروفائل آپٹیمائز ہے، ہم اپنے پروفائل پہ نظر ڈالتے ہیں، جہاں کمیاں ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کہاں سے کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے پروفائل کو آگے لے کے آنا ہے، اور کس طرح سے اس ویب سائٹ سے زیادہ فائدہ لینا ہے. نیکسٹ جو اس نے لکھا ہے، پرائس ول ناٹ ڈیکریز. یہ ویب سائٹ آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہے کہ جو قیمت ہم آپ کو بتاتے ہیں، یعنی مثال اس بچے نے فیس لگایا ہے $1000، $500، $200، تو یہی فیس ہی آپ کو ملے گی. سر کیسے ملے گی وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں، فی الحال یہ موٹی باتیں یہ سمجھ لے. ٹھیک ہے؟ پرائس فکس ہے، باٹا کی طرح ہے. ٹھیک ہے؟ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پرائس ول انکریز ایز مور ٹیچرز اپلائی. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، جو بہت زیادہ جو نئے ٹیچرز اس ویب سائٹ پہ آتے ہیں، پیسے خرچ کر دیتے ہیں، پیسے بھی ضائع، وقت بھی برباد، اور آگے سے ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتے. وہ ایک پرابلم ان کا یہی بھی ہے. اس کو ذرا سمجھ لیں. ذرا اس ٹیوشن کے نیچے جو میسج ہے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ 166 کوائنس. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. وہی منڈی کی ایگزامپل میں لیتا ہوں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل
آپ کے ساتھ ایک فار ایگزامپل بکرا ہے اور آپ نے اس کو بیچنا ہے اور آپ چلے گئے. میں یہ ڈیلی لائف ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ آسان ہو جاتا ہے نا, انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو آپ نے بکرے کو لے کے منڈی گئے, آپ کھڑے ہیں گاہک کا انتظار کر رہے بڑی اس سے بےتابی کے ساتھ کہ کب گاہک آئے گا. اب ایک بندہ آیا, ایک گاہک آیا اور اس نے کہا کہ یار ڈائریکٹلی اس نے کہا کہ یار آپ یہ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ آپ نے کہا یار میں اس کو بیچ رہا ہوں 30,000 میں مثال کے طور پہ. فوراً اس نے کہا کہ جی جناب یہ 30,000 روپیز لے اور مجھے جو ہے نا یہ بکرا دے دے. اب انسان فطرتی طور پہ, میں ویسے اگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں, لالچی ہے. آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ یار یہ بکرا میرے خیال سے اس کی قیمت زیادہ ہے, اس لیے یہ مجھ سے جو ہے نا مجھے جو ہے نا اس نے 30,000, میں نے 30,000 کا جو ہے نا اس کو بتایا اور یک دم اس نے 30,000 دیا. کوئی اس نے کٹوتی وغیرہ, کوئی اس نے میرے ساتھ بحث ڈیلنگ نہیں کی. آپ نے کہا نہیں یار میں اس کو نہیں بیچتا, ٹھیک ہے. اب دوسرا ایک اناڑی آیا اور اس نے کہا کہ یار میں آپ کو 35,000 پے کرتا ہوں. کتنا؟ 35,000. اب آپ اور بھی جو ہے نا حیران ہو گئے کہ یار جو میرا بکرا ہے اس میں کیا ایسی خوبی ہے, کیا یہ تو میں کوئی سستا تو نہیں بیچ رہا, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا نہیں یار میں اس کو 35,000 میں نہیں بیچنا چاہتا. ایک تیسرا آیا, اس نے 40,000 کی بولی لگائی, اس طرح. تو اسی طرح سے بالکل یہ بھی ایک منڈی ہے. یعنی ایک ٹیوشن آیا, ایک ٹیچر نے اپلائی کیا تو پہلا جو ٹیچر تھا ان کو یہ ٹیوشن بہت کم قیمت میں ملے گی, مطلب ان کو 20 کوائنز میں, 30 کوائنز میں, 40 کوائنز میں, 50 کوائنز میں ملے گی مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے. اب اوپر سے دوسرا آیا, دوسرے نے اپلائی کیا تو یک دم یہ ویب سائٹ کیا کر دیتا ہے, کوائنز کا ریٹ بڑھا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے اس کی بات کی نا بکرے کی, جس طرح میں نے کہا کہ جو مالک ہوتا ہے وہ کیا کرے, اس کو ریٹ بڑھا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جتنے زیادہ ٹیچرز آئیں گے اتنے جو ہے نا زیادہ یہاں پہ اس کی قیمت بڑھے گی. تو یہاں بھی آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ جتنے کوائنز بڑھیں گے اتنا جو ہے آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے. اس ٹیوشن کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کرنی. ہاں اس میں بھی آپ لوگوں نے بعض ایسے ٹیوشنز ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ لاسٹ ویک میں ہم نے ایک ٹیوشن لیا کینیڈا سے, تو وہاں پہ ایک بچہ تھا, انہوں نے ان کو چاہیے تھا وہ کیا نام ہے جنرل سائنس ٹیوٹر چاہیے تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے لگایا تھا کہ ہم جو ہے ہمیں پاکستانی ٹیوٹر چاہیے اور ہم ان کو 50,000 پر منتھ پے کریں گے. لیکن آگے سے کسی نے اپلائی نہیں کیا تھا بالکل. تو میں تھوڑا سا ڈوپ میں تھا, شک میں تھا کہ یار یہ مجھے فیک لگ رہا ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے. لیکن پھر جو ہمارے جو اپنی ٹیکنیکس ہیں ان کی روشنی میں ہم نے اس کو جو ہے نا اس کے لیے اپلائی کیا اور وہ ٹیوشن ہمیں مل گیا. اور الحمدللہ ابھی بھی وہ بچہ ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیچرز ہیں ان سے پڑھ رہا ہے اور الحمدللہ کافی اچھی جو ہے نا ان کی فیس ان کو مل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بعض اوقات ایسی بھی ہو سکتا ہے, لیکن موسٹلی چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوائن زیادہ ہو, ٹھیک ہے نا, کوائنز. ہاں یہ بات میں نے نہیں بتائی, اس بچے کی جو ٹیوشن پہ اس ویب سائٹ نے کوائنز لگائے تھے وہ بہت زیادہ تھے, لگ بھگ کے 250 کوائنز تھے. تو اس بات پر بھی ہم تھوڑے سے حیران تھے کہ یار ایک ٹیچر نے بھی اپلائی نہیں کیا اور کوائنز پھر بھی زیادہ ہے, کیونکہ ادھر ٹیوشن کی فیس جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ ویب سائٹ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اب جو ہے یہاں اس کی یہ جو فیس بہت زیادہ پے کرتے, تو چلے آپ کوائنز بھی بڑھا دے تاکہ ہمیں بھی زیادہ کمیشن مل سکے, ٹھیک ہے نا. تو جتنے زیادہ کوائنز اتنی جو ہے پرائس جو ہے نا بڑھے گی, پرائس ول انکریز. جتنا, ہاں بالکل, جتنے زیادہ کوائنز اتنی جو ہے آپ کے ساتھ پرائس بڑھے گی, مطلب زیادہ ٹیچر نے اپلائی کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اوکے, لاسٹ پوائنٹ, اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اسٹوڈنٹ ڈیڈ ناٹ پرووائڈ فون نمبر, یو کین اونلی میسج دس اسٹوڈنٹ. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے نا ٹیوٹرز جو ہے نا غلطی بھی کرتا ہے
اور جو ہے مسٹیکس ہوتے ہیں ان سے. اسٹوڈنٹ ڈڈ ناٹ پرووائڈ فون نمبر. کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے فون نمبر نہیں دیتے. یو کین اونلی میسج دس اسٹوڈنٹ. آپ اس اسٹوڈنٹ کو صرف میسج کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے زیادہ تر ٹیچر جو ہے نا تھوڑے سے گھبرا جاتے کہ یار فون نمبر اگر ہمیں نہیں دیتا تو اگر میں میسج کروں یہ میسج وہ نہ دیکھ لے. ٹھیک ہے نا, مجھ سے تو کوائن بھی چلے گئے, مجھ سے تو پیسے بھی چلے گئے, میرے تو پیسے اڑ گئے, تو نقصان تو میرا ہوا. دیکھیں یہاں پہ یہ ویب سائٹ آپ کو یہ نہیں بتا رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, ذرا میں پیچھے چلا جاتا ہوں اور اس ٹیوشن پہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. چلے ادھر دیکھ لیں, ادھر ہے میسج اینڈ ویو فون نمبر اور نیچے صرف لکھا ہے ویو فون نمبر. ٹھیک ہے, اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ آپ اگر میسج صرف کرنا چاہتے تو آپ ویب سائٹ سے میسج کریں گے. یہ میسج ایسا میسج ہوگا جو یہ ویب سائٹ اس بچے کو ڈیلیور کرے گا. مثال آپ نے ادھر میسج پہ کلک کیا, آپ کے پیسے چلے گئے, آپ نے پے کیے, تو آپ نے میسج ٹائپ کیا کہ جی میں اس طرح ٹیوٹر ہوں اور یہ میرے سروسز ہے اور میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں. تو وہ اگر ویب سائٹ جو ہے نا, ویب سائٹ لازمی آپ کا میسج کو کنوے کرے گا. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اس چیز کو ذرا سمجھنا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کے لیے میسج بھی کرنا ہے اور ساتھ میں ویو فون نمبر. فون نمبر مطلب کیا مطلب؟ میسج یہاں سے کرے اور فون نمبر اٹھائے, اس پہ جا کے واٹس اپ ہوگا, واٹس اپ کے ذریعے بھی میسج یا کال کرے. بعض ایسے نمبرز ہوتے ہیں جن پہ واٹس اپ نہیں ہوتا, تو اس کا یہ ہوتا ہے نا, وہ آگے لیکچر میں بتاؤں گا. کچھ ایسے وہ بھی ہے, ایپس بھی ہے جہاں سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے نا کال کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی چلو ایک لمبا پروسیس ہے. ان سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جب میسج کریں گے نا تو اس میسج میں آپ لوگوں نے کیا ٹائپ کرنا ہے؟ اس میسج میں آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے اپنا نمبر بھی. ٹھیک ہے نا, اپنا نمبر بھی ٹائپ کرنا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو آپ لوگوں نے ہمیشہ پریفر کرنا ہے میسج اینڈ ویو فون نمبر. اوکے, سو یہ تھا ہمارا آج کا ایک بریف سا انٹروڈکشن اس ویب سائٹ کا. اگین کیونکہ یہ ویب سائٹ آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن ٹیوٹر سے بار بار غلطیوں کی وجہ سے وہ پھر گھبرا جاتا ہے اور آگے سے یہ جو ہے نا پھر اس کو سکپ کر دیتے, چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس پہ پروفائل بلڈ کرنا سیکھیں گے اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کو ہم سیکھیں گے کہ کیا کیا ٹیکنیکس ہے جس کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹ کو گین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تب تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اجازت دیجیے. آپ کا جو بھی کویسچن ہو, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ میرے واٹس اپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. اللہ حافظ.